بابا جی کہتے ہیں کہ پتر، اگر کسی کا اخلاق دیکھنا ہو تو اس کا موبائل چارجنگ سے ہٹا کر اپنا لگا لو۔ محبت میں جس کو بھی دیکھا ہے روتے ہوئے ہی دیکھا ہے، محبت کہیں ٹیشو والی کمپنی کی سازش تو نہیں؟ بابا جی کو ایک دفعہ سخت بخار ہو گیا اور وہ بخار کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ جب بابا جی کی آنکھ کھلی تو بیوی سے پوچھا، کیا میں جنت میں ہوں؟ تو بیوی بولی، اللہ نہ کرے، کیا ہو گیا؟ دیکھ نہیں رہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں؟ آج میں نے غور سے آئینہ دیکھا تو احساس ہوا کہ معصوم لوگ اب بھی اس دنیا میں زندہ ہیں۔ پاکستانی ٹیم وہ خراب بندوق ہے جس سے مالک بھی ڈرتا ہے اور چور بھی ڈرتا ہے۔ چل گئی تو چور گیا، اور اگر نہ چلی تو مالک گیا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ مسکراتے رہا کریں، اس سے اپنا خون بڑھتا ہے اور دوسروں کا خون جلتا ہے۔ شوہر بیوی سے، تم اتنی اچھی چٹنی کیسے بنا لیتی ہو؟ بیوی بولی، بناتے وقت آپ کا دھیان کر لیتی ہوں، کوٹنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا کہ لمبی عمر کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بابا جی نے کہا، شادی کرنی چاہیے۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا، بابا جی کیا اس سے زندگی لمبی ہو جاتی ہے؟ جواب میں بابا جی نے کہا، نہیں پتر، پر زندگی لمبی لگنے لگتی ہے۔ لڑکا، مجھ سے شادی کر لو۔ لڑکی، کیوں؟ لڑکا، میرے ابا گاؤں کے سب سے بڑے آدمی ہیں۔ لڑکی، مجھے منظور ہے۔ شادی ہوگی۔ بعد میں پتا چلا لڑکے کے ابا 105 سال کے ہیں، گاؤں میں سب سے بڑے ہیں۔ فیس بک پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں ساس کی طرح ہر پوسٹ میں غلطی نظر آتی ہے، دوسرے وہ جو ماں کی طرح سب لائک کرتے ہیں۔ واشنگ مشین میں کپڑوں کا چکر دیکھ کر اندازہ لگایا میں نے کہ جو چکر میں پڑ گیا اس کی دھلائی بھی لازمی ہے۔ علم کی بات، فرق ای میل اور جی میل کا مجھے اس وقت زبردست جھٹکا لگا جب میں نے اپنے پڑوسی کو اپنے بیٹے کو ای میل اور جی میل کا فرق سمجھاتے ہوئے سنا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ جب ہم میل کو الیکٹریسٹی یعنی بجلی سے بھجواتے ہیں تو وہ ای میل کہلاتا ہے، اور اگر جنریٹر سے بھیجتے ہیں تو وہ جی میل کہلاتا ہے۔ یہ سب سن کر ابھی تک میں اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کل کے بچوں کو نہ کوئی مارتا ہے نہ ڈانٹتا ہے کہ نفسیات پر اثر پڑ جائے گا، کانفیڈنس کم ہوگا۔ معلوم نہیں ہمارے بچپن میں یہ فارمولا کہاں تھا۔ گاجر کے 2 ٹکڑے کریں، ایک شیرے میں اور دوسرا نمک میں لگا کر رکھ دیں۔ چند دن کے بعد ایک ٹکڑا مربع اور دوسرا ٹکڑا اچار بن جائے گا۔ گاجر وہی لیکن ماحول مختلف، نتیجہ الگ۔ لہذا جو کچھ بننا چاہتے ہیں تو ویسے ہی ماحول کے لوگوں میں بیٹھیں۔ یہ مثال پسند نہ ہو تو گاجر دھو کر کھا لیں۔ نہ میں نے کچھ کہا نہ آپ نے کچھ سنا۔ ایک آدمی سارا دن اپنا نکاح نامہ الٹا سیدھا کر کے دیکھتا رہا۔ آخر کار اس کی بیوی نے تنگ آ کر پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو شوہر بولا کہ میں اس کی ایکسپائری ڈیٹ ڈھونڈ رہا ہوں، کمبخت ملتی ہی نہیں۔ شوہر، تمہارے ابا کی آگ لگانے کی عادت اب تک نہیں گئی۔ بیوی، کیوں؟ اب کیا ہوا؟ شوہر، آج پھر پوچھ رہے تھے، میری بیٹی سے شادی کر کے خوش تو ہو نا۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں دوست ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کی زندگی دوستوں میں ہوتی ہے۔ اگر کسی بندے کو بتاؤں کہ آسمان میں 800 ارب تارے ہیں تو وہ آسانی سے مان لے گا، لیکن اگر یہ کہوں کہ دروازے پر تازہ تازہ پیڑ لگا ہے، دور رہنا، تو بغیر انگلی سے چیک کیے کبھی نہیں مانے گا۔ انگلش ماں، گڈ نائٹ ڈیئر۔ ہندوستانی ماں، شبھ راتری بیٹا۔ پنجابی ماں، سویا کتے، موبائل دا کھڑا چھڑ دے، رکھ دے اپنے پیو نو، خون والی ماں نہ سویرے گل کر لیں۔ میں چپل چوروں سے تنگ آ کر اب مسجد میں ننگے پیر ہی جاتا ہوں۔ ہاں، البتہ واپسی پر جوتے ضرور پہن لیتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میری چپل چوری ہو گئی ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا تیری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ بیٹا، نہیں پاپا جی۔ بیٹا، باپ، بیٹا آج کل تو سب کی ہی ہوتی ہیں، تھوڑا سوشل بنو بیٹا۔ بیٹا شرماتے ہوئے، ہاں پاپا ایک ہے۔ باپ نے پہلے چپل سے مارا، پھر تھپڑ پہ تھپڑ مارے اور بولا، کمینے، اسی لیے تو فیل ہوا ہے۔
شوہر اپنی بیوی سے: بیگم میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ بیوی بولی: تو کیا میں آپ کو پیار نہیں کرتی؟ میں تو آپ کے لیے ساری دنیا سے لڑ سکتی ہوں۔ شوہر بولا: لیکن بیگم تم تو دن رات مجھ سے ہی لڑتی رہتی ہو۔ بیوی: جانو تم ہی تو میری دنیا ہو۔ افسر نے پانی میں پتھر پھینکا اور ماتحتوں سے پتھر کے ڈوبنے کی وجہ پوچھی۔ یکساں جواب آیا کہ پتھر پانی سے بھاری تھا تو ڈوب گیا۔ یہی سوال اپنے چہیتے ماتحت سے پوچھا گیا تو جواب آیا کہ سر جس کو آپ نے چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا۔ جو نے ترقیاں۔ زندگی بھی ایک کھیل ہی ہے۔ بچپن میں چیڑی اڑی، کوا اڑا، جوانی میں نیند اڑی، چین اڑا، بڑھاپے میں دانت اڑے، بال اڑے۔ دوستو آج میں نے ایک کہانی لکھی ہے، آپ کو سناتا ہوں اور آپ نے بتانا ہے کہ کیا میں رائٹر بن سکتا ہوں۔ کہانی سنیے۔ ایک گونگے لڑکے کو ایک بہری لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے۔ گونگا جب بھی گانا گاتا ہے بہری لڑکی سن کر دوڑی چلی آتی ہے۔ ایک دن لڑکی کے اندھے چاچا نے انہیں دیکھ لیا اور جا کر لڑکی کے باپ کو بتایا جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں سن کر بھاگا گیا، سائیکل اٹھائی، بائک کو کک ماری اور گھوڑے پر بیٹھ کر نکل گیا۔ جب اس نے دونوں کو ساتھ دیکھا تو فائر کیا، دونوں تیر جا کر لڑکے کے دل میں لگے اور لڑکی مر گئی۔ ایک آدمی نے نجومی سے پوچھا: بابا جی میری شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ نجومی: کیسے ہوگی بیٹا، قسمت میں سکھ ہی سکھ لکھا ہوا ہے۔ میرے میٹرک میں 1100 میں سے 389 نمبر آئے ہیں۔ پلیز سب اچھا سا مشورہ دیں، میں ایف ایس سی میں پری میڈیکل کروں یا پری انجینئرنگ؟ یار ایک بندے نے تو حد ہی کر دی، میری پوسٹ میں لکھا ہے ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کر بھائی، یہ بی ایس سی ایف ایس سی تیرا لیول نہیں ہے۔ ایک لڑکی جو بول اور سن نہیں سکتی، عمر 16 سال، لیکن ماشاءاللہ خوبصورت بہت ہے، کوئی بھی اگر رشتہ ہو تو بتائیں۔ بابا جی آپریشن ٹیبل پہ لیٹے تھے، بڑا ہی کٹن آپریشن ہونے والا تھا۔ سرجن اس کا اپنا داماد تھا۔ جب وہ آپریشن تھیٹر میں آیا تو بابا جی بڑے پیار سے بولے: بیٹا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری ساس تمہارے ساتھ ہی رہے گی، آپریشن کامیاب رہا جناب۔ اگر شوہر بیگم کی گود میں پیار سے سر رکھ لے تو پاکستانی بیگمات جوئیں دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ دوسرے ملکوں میں مائی سن از ان ریلیشن شپ، ہمارے ہاں ہمارا لڑکا کسی چڑیل کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر پر بہت شک کرتی تھی۔ ایک دن بیوی کی خوبصورت سہیلی اس سے ملنے آئی۔ تھوڑی دیر بعد بات چیت کرنے کے بعد شوہر بولا: بیگم ایسا لگتا ہے کہ باورچی خانے میں دال جل رہی ہے۔ بیوی: دال جل رہی ہے تو جلنے دو، پر آج میں تمہاری دال گلنے نہیں دوں گی۔